جی السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وحید الزمان۔ آج ہمارے ساتھ وائس آف اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں سیدہ فاطمہ گیلانی، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے۔ اس موضوع کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، نیز اب آگے چل کے یہ کیا صورت اختیار کرنے والا ہے، اس کے متعلق ہم سیدہ فاطمہ گیلانی صاحبہ سے جانیں گے۔ میں سب سے پہلے انہیں اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج کا آپ کا جو موضوع ہے وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ ذرا واضح کریں کہ یہ اصل میں چائلڈ لیبر سٹارٹ کب ہوا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے پچھلے پریویس ایئرز ہیں اس میں اس کا کیا زور رہا ہے، کس ایئر میں کتنی چائلڈ لیبر کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی ریسرچ آتی ہے۔ جی سر، چائلڈ لیبر اصل میں ہمارے جو آج کل ملک میں سب سے زیادہ چیز جو بڑھ رہی ہے وہ یہ کہ چائلڈ لیبر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بہت ساری ایسی سوشل ایشوز ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن جو مین ایشوز ہیں وہ کرپشن اور چائلڈ لیبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں اب یونیورسٹی جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ باہر بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، بیکریز کے باہر چلے جائیں تو بچے آپ سے مانگ رہے ہوں گے، آپ ہماری گلی میں کوئی سبزی وغیرہ سبزی جو بیچنے آتے ہیں زیادہ تر اکثریت بچوں کی ہوتی ہے جو صرف 14 سے 15 سال کے ہوں گے، اس سے انڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہر بچہ اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچپن کو جو انجوائے کر سکے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو زبردستی کام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ گھر کا جو ایک نظام ہے اس کو چلانے کے لیے دیکھیں ہمارے سر پہ ہمارے باپ ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے سر پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کمانے والا ہو، تو پھر بچوں کو خود باہر نکل کر کمانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ 1990 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ جب یہ 1990 سے سٹارٹ ہوا تھا تو اس کی 11 ملین ریشو نکل رہی تھی، جو ہیومن رائٹ کمیشن نے انہوں نے سروے کیا تھا۔ جب ہیومن رائٹ کمیشن نے جب سروے کیا تو 11 ملین جو تھی وہ پاپولیشن تھی چائلڈ لیبر کی، جو صرف انڈر 10 تھے، 8 تھے اور 7، مطلب کہ انڈر 10 ہی تھے سارے۔ اور جب اس کے دیکھا گیا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے تو دیکھا کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہر فیملی میں 8 to 9 پیپلز ہیں جس کو چاہیے روزمرہ کی زندگی میں کھانا چاہیے، اوڑھنے کے لیے کپڑا چاہیے، ہر زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ضرورت تھی۔ اور پھر چائلڈ لیبر جو ہے وہ پاکستان میں بہت وہ بن گیا، ایک جسے کہیں گے ہم ایک عام روٹین میں کام بن گیا۔ مطلب لوگ پھر اس اس کو کے برا بعد نہیں سمجھتے تھے، چائلڈ اگر بچے کام کر رہے ہیں، چائے کے ڈھابے پہ کام کر رہے ہیں، ہوٹل میں کام، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بری چیز ہے۔ جی جی ہاں، اب اس چیز کو برا مانا ہی نہیں جاتا، یہ ایک ہمارے کلچر بن گیا ہے چائلڈ لیبر بھی، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا نظام بنائے کہ جس طریقے سے ہم یہ چائلڈ لیبر کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کو چاہیے کہ ایک پراپر ایجوکیشن دیں، ایک ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیں جو بچے نہیں پڑھ سکتے، جو فیس اپنی نہیں پے کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر فری ایجوکیشن لیں۔ اچھا اور پھر اس کے بعد اگر سیدہ فاطمہ، آپ اس کی ریزن کیا دیکھتی ہیں؟ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا ایک فگر آپ نے بھی بتایا ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے آپ کیا ریزن دیکھتی ہیں کہ آخر کار یہ چائلڈ لیبر کی طرف لوگ آئے کیوں ہیں، یا بچے کیوں آئے ہیں اس طرف؟ سر جب گھر پر ان بچوں کو ظاہر سی بات ہے کھانا نہیں ملے گا، ہوں 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا، پڑھنے کے لیے کوئی اچھا ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ملے گا جہاں پر ان کے مطابق ان کی فی ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں آج کل اتنی فیس ہو چکی ہے، ہر آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں تو ان کی فیس ہی سٹارٹ ہوتی ہے 2000 سے۔ جو بالکل بندہ ایک دن میں اگر جو مہینے میں ہی اس کی کمائی ہے 5000 یا 6000، تو وہ بندہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ وہ نہیں پڑھا سکتا اپنے بچوں کو۔ یعنی کہ اب آپ یہ آپ بتانا گورنمنٹ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو غربت ہے اصل میں اس کی سب سے بڑی جی مین وجہ غربت ہے، جو بچوں کو مجبور کر رہی ہے یا پیرنٹس کو مجبور کر مجبور رہی ہے کر کہ وہ جی اپنے بچوں کو کہ باہر وہ بھیجیں کمانے زبردستی کے کام لیے۔ ایسا ہی ہے
کیونکہ کوئی بچہ, میں نے جیسے پہلے بات کی تھی, اتنا لکی نہیں ہوتا کہ اپنا بچپن انجوائے کر سکے, اپنا بچپن گزار سکیں پڑھائی میں. اور بھی بہت ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کر سکے, لیکن کیوں نہیں کر سکتے, صرف یہ غربت کی وجہ سے. اور پاکستان میں تو بہت زیادہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے. تو اس تو سے ہماری اس میں پریویس گورنمنٹ ایئر کے آپ نے کوئی اس کے فیکٹس اینڈ فگر نکالے ہیں کہ ہمارے پاس پیچھے جو اب ایئرز گزرے ہیں, اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ نو سر, چائلڈ لیبر بڑھ رہی ہے. 2014 سے لے کے 2015 تک جو سروے کیا گیا ہے اس میں 12.5 ملین بچے تھے, جس میں سے 61% بوائز تھے اور 88% جو تھے وہ رورل ایریاز سے آئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے. اور سارے, اب پہلے یہ تھا کہ پہلے آپ کے پاس 10 to under 10 بچے تھے, 1990 سے لے کے 1996 تک انڈر 10 تھے. لیکن جیسے 2014 اور 15 کا سروے کیا گیا تو اب انڈر 14 تک آ گئے ہیں. اچھا, اس میں کہیں یہ امیر لوگوں کا تو قصور نہیں ہے, ویسے ہی میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے زیادہ تر ہمارے ہاں جو عمرا لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گھر پہ بطور کام کے یا نوکرانی کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, وہ ادھر ہی رہتی ہیں, نہ ان کی کوئی پڑھائی کا سلسلہ ہے, نہ ان کی کوئی ایجوکیشن کا, نہ ان کو کوئی فیوچر ہے. جیسے ہی وہ 15-20 سال کو پہنچتی ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے, پھر اسی طرح کوئی اور بچی گاؤں سے وہ لے آتے ہیں اور رکھ کے ان کو اسی طرح کام کرواتے ہیں. کیا ان میں ان کا بھی کردار ہے کچھ؟ سر دیکھیں, اب اس طرح کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو برا مطلب کہ امیج. سر میں نے ایک اس کی ایگزامپل جب میں نے ریسرچ کی, آپ نے جو بات کی کہ جو بچیاں رکھتے ہیں گھر پر, اسی کی میں نے ایک ایگزامپل ریسرچ کی تھی جس میں نا وہ تھی اختر فاطمہ تھی شاید, انہوں نے یہ ایگزامپل دیکھی کہ ایک گھر میں زہرا بچی تھی, وہ رکھی ہوئی تھی, ایک کپل تھا انہوں نے رکھا ہوا تھا. ان کی نا ان کا ایک پنجرا تھا, اس میں نا 2 پیرٹس تھے, ان کے بہت فیوریٹ تھے, جو اس سے نا بچی سے کہیں پنجرا کو اڑ گئے تو وہ غائب ہو گئے. اب انہوں نے اسی بیس پہ اس بچی کا قتل کر دیا. اچھا, ماں باپ تو مجبور تھے جنہوں نے رکھوائی, لیکن انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور ان کو پھر سزا وغیرہ بھی دی گئی تھی اس چیز پر. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ رکھنے کی بات, تو سر کچھ ایسے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں پھر بہت ظلم کرتے ہیں, ان سے کام بھی سارا دن کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو نہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نہ کھانے کے لیے پراپر دیتے ہیں. جیسے آپ اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ خود اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی جو میڈ رکھی ہوتی ہیں انہوں نے ان کو نیچے بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے بھی ناصیہ فاطمہ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی شاید, ابھی حالیہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس میں گاڑی والے گاڑی پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنی وہ نوکرانی بچی رکھی ہوئی تھی جس کو لیبر چائلڈ کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس بچی کو باہر ڈگی میں بٹھایا ہوا تھا اور ڈگی کھلی ہوئی تھی اور کسی نے وہ ویڈیو بنائی. یہ اگر ہم رکھ رہے ہیں کسی بچی کو تو میرا خیال ہے یہ ہم پر لازم ہے انشور کریں کہ ہم بچی کی ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کے فیوچر کے حوالے سے. جی سر, ایسا ہی, کیونکہ ہر ماں باپ کوئی ماں باپ بھی نہیں چاہے گا کہ ہماری بچی کہیں جا کر رہے یا ہم اپنی بچی کو بھیجیں. اچھا, اس کا ہر ماں آپ باپ نے سولوشن کیا فائنڈ کی ہے؟ ظاہری بات ہے آپ نے ایک اتنی اچھی ریسرچ کی, اس میں آپ نے بتایا کہ یہ پریویس ہماری ریسرچ ہے, پریویس ہمارا فگر ہے کہ ہمارے پاس چائلڈ لیبر اس قدر تھی, اب وہ اس قدر ہے, تو اب آئندہ دنوں میں مجھے تو جو آپ نے ابھی ریسرچ بتائی مجھے لگ رہا ہے یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اگر جی آپ سر بڑھے سمجھتی ہیں گی. کہ یہ بڑھے گی تو اس کے کم کرنے کی بھی تو کوئی سولوشن ہوگا نا, ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹا مدعا نہیں ہے. جی سر میرے خیال سے اس میں سارا رول گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ چاہے گی تو ہماری یہ پاپولیشن کم ہو سکتی ہے چائلڈ لیبر کی. میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا کہ ہمارا سب سے پہلے پراپر ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر فری انسٹیٹیوٹ ہو, بچے آرام سے جا کر اپنی تعلیم جاری کر سکیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جب ایک بچہ اپنی تعلیم حاصل کر لے اس کو ایک جاب اپرچونٹی ملنی چاہیے اور نیو انڈسٹریز بنائیں تاکہ جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اپنا وہ کام کرے. وہاں پر جب بے روزگاری نہیں ہوگی, غربت نہیں ہوگی, تو کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی جو ماں باپ ہے وہ کسی بچے کو کسی کے گھر نہیں بھیجیں گے, بچہ وہاں پر دکانوں پہ کام نہیں کریں گے. جب ماں باپ کو یا کسی بڑے کو ہی بے روزگاری نہیں ہوگی تو پھر بچوں کو کہاں سے کام کرنا پڑے گا. یعنی کہ اور اگر کوئی ایسا آپ لا, کی یہ لا بھی آپ بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں, میں بھی لا کے بارے میں بھی پوچھتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ میں ابھی تک یہ سمجھ پا رہا ہوں, آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اصل میں جو چائلڈ لیبر کی ریزن ہے وہ غربت ہے. جی گویا ایک جی شخص سر جو ہے وہ غریب ہے
تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک مثال ہے، تو اب وہ کیا کرے اس میں؟ وہ بھوکا تو نہیں رہ سکتا، یہ اتنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ چلو بچوں کو جو ہے وہ ہوٹل پہ بھیج دیا جائے، بچیوں کو کسی کے گھر کام کرنے بھیج دیا جائے، تو چلو گھر کا جو ہے وہ سسٹم چلے۔ جی سر، ظاہر سی بات ہے، جب بچوں نے نہ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو باپ پھر کیا کرے گا؟ باپ نے تو پھر یہی کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو بھیج دے گا۔ اچھا، آپ اب تو اس کا پھر لا کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی، وہ ذرا کائنڈلی ہمیں بتائیے گا۔ سر لا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کو پنشڈ، مطلب کہ کوئی بھی بندہ بے شک ڈومیسٹک کام ہو یا انڈسٹریل کام ہو، اس میں بچے کو ہائر کر رہا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ پنشڈ کرنا چاہیے یا کوئی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمارا کوئی بھی بندہ، جب اس کو پتا لگے کہ ایک بندے کو سزا بھی مل گئی ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے، اگر میں کسی بچے کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھوں گا تو میرے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک چین چلتی جائے گی جس وجہ سے ہماری جو چائلڈ لیبر ہے کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ ایک جب اچھا ہمارے فاطمہ، یہ میں بات بڑی اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ میرا خیال سے جہاں تک میں جو سمجھا ہوں چائلڈ لیبر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ رسم جو ہے، یہ غلامی سسٹم جو ہے، یہ بڑے عرصہ دراز سے ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ہماری جی جسم میں موجود ہے، اور یہ کام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ایک فارمولہ بتایا، جس طرح اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر کہا گیا کہ تم غلام آزاد کرو، اگر کسی نے قسم کا کفارہ دینا ہے تو غلام آزاد کرو، اگر کسی نے روزوں کا کفارہ دینا ہے تو یہ غلام آزاد کرنے کی جو مہم چلی تھی، اس سے مراد یہ تھا کہ یہ جو ایک پوری اکانومی کھڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، غلامی سسٹم کے اوپر، اس کو کہیں سے کسی نہ کسی طرح ختم کیا جا سکے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ لیبر کے اوپر بھی پوری اکانومی کھڑی کر دی انہوں نے، یعنی کہ چائلڈ لیبر تو جیسے کلچر بن گیا ہے یہاں پر، اس کو بالکل معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ ہوٹلز پہ جا کے دیکھیں، بیکریز پہ جا کے دیکھیں، آپ گھروں پہ جا کے عمراء کے گھروں پہ جا کے دیکھیں تو سر بہت اکثر آپ جب یہ جو ہمارے روڈز پہ اشارے لگے ہوتے ہیں، اشارے جب وہاں پر آپ دیکھیں تو بچے چھوٹے چھوٹے وہ گاڑیاں صاف کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وائپر لے کے، کوئی گجڑے لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی پھول لے کے کھڑا ہوا ہے، تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری دن کی دیہاڑی جو ہے وہ 300-500 لگ جائے گی تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ غریب بندہ جو ہے وہ تو صرف اپنی روٹی پوری کرے گا نا، اور تو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتا اچھا، وہ۔ اس میں سیدہ آپ اگر اس کو سم اپ کرتی ہیں، لاسٹ ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لاسٹ سم اپ میں ایک تو آپ میسج ڈیلیور کریں جو ہماری ینگ جنریشن اس ویڈیوز کو ان ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرتی ہیں، اور آج کا آپ کا ایسا میسج ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم اگر کوئی چائلڈ لیبر والے کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے تو وہ کم سے کم تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں انسانیت یا نرمی اختیار کرے کم سے کم۔ سر میرا اس کا سم اپ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک این جی اوز بنائیں، ٹھیک ہے، ایک این جی اوز بنائیں اگینسٹ چائلڈ لیبر، جہاں پر وہ بچے جائیں جو بہت ہی غریب ہیں، جو کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو چاہیے کہ وہاں جائیں، وہاں جا کے اپنی روٹی، اپنی ایجوکیشن، اپنا پہننا اوڑھنا ہر چیز کمپلیٹ ان کو دیا جائے۔ اور دوسرا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بچوں کو کام پہ رکھ رہے ہیں یا تو صحیح طرح سے ذمہ داری لیں، اگر وہ ذمہ داری ان کی نہیں لے سکتے ان کی پڑھائی کی، یہ ہمارے ملک میں ایسا نظام بن گیا، اس وجہ سے ان بیچاروں کو بھی یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی پڑے گی، اور جتنا ہو سکے ہمیں اس چیز کو کم کرنے میں ہمارے ملک کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے آج اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر، ایک اچھوتے موضوع کے اوپر گفتگو کی، اس میں آپ نے حالیہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بھی فیکٹس اینڈ فگر ہمیں بتائے، اور اس کے اسباب بھی بتائے، اور اس کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اس نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے ایک نظر ڈالی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایڈوائز دی ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک این جی او بنا لینی چاہیے جو صرف چھوٹے بچوں کو ٹیک کیئر کرے، اور جو اشاروں پر بچے کھڑے ہیں یا جو اس طرح کسی کے گھر پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہو کہ وہ وہاں پر جائیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اپنا فیوچر برائٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی جاب حاصل کر کے معاشرے کا ایک حصہ بنیں، بجائے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے کے وہ معاشرے کا
हिस्सा बने। सामिन मोहतरम, ऐसे आज का हमारा मौजू जो है, हमारा ये शो है वो इख्तिताम पजीर होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वीडियोस को देखते हैं, आप अपने मौज़ूआत हमें भेजते हैं, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। नेज़ अगर कोई दोस्त, कोई साथी, कोई स्टूडेंट, खास तौर पर चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं चाहता हूं अगर कोई तालिब इल्म उसके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वो समझता है कि मुझे बहुत अच्छी कमांड हासिल है, मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूं, वो आए, हमारा नीचे नंबर भी मौजूद होता है, आप वहां पर अपना तस्वीर भेजें और उसके साथ अपना नाम भेजें और अपना टॉपिक भेजें कि मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूं या मैं बात करना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मे बी नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ बनाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सईदा फातिमा गिलानी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज तशरीफ लाई और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने मौजू को हमारे सामीन तक डिलीवर किया। सामीन मोहतरम, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।